آج کی تلاوت مرکز 35 باب 4 باب اس کی 35 آیت سے لے کے بعد پہ آخر تک خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھر جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ آج ہم اس سال کے دوسرے سبت میں داخل ہو گئے ہیں، اور ہم نے اس سال کے 12 دن بھی گزار دیے، اور ہم اس سال کے آغاز پر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ نیا سال جو ہماری زندگی میں نمودار ہوا ہے، کچھ ہماری زندگی میں نیا ہوگا، کچھ ہماری زندگی میں تبدیل ہوگا، ہمیں شاید آرام ملے، ہمیں شاید تھوڑی راحت ملے، ہمیں شاید مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمیں شاید زیادہ لوگوں سے توجہ ملے، ہمیں شاید زیادہ پیار ملے، ہمارے فکر کرنے کے لیے لوگ موجود ہوں۔ لیکن ہم نے ان 12 دنوں میں ہی اس بات کا تجربہ کیا، سب کا اپنا اپنا تجربہ ہوگا، لیکن میرا اس 12 دنوں کا تجربہ یہ تھا کہ ہم نے بہت بھاگ دوڑ کی، مختلف جگہوں پر گئے اور بہت سارے کام کرنے والے تھے ان کو کیا، اور یہ 12 دن ہی ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ زندگی آسان نہیں ہے، اس میں بہت ساری بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، ہمیں بہت سارے تناؤ اور مسائل دیکھنے پڑتے ہیں، اور آج کا ورد بھی ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح آج اس ورد کے وسیلہ سے ہم کلام ہے، اور ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ زندگی آسان نہیں ہے، ہمیں آزمائشیں دیکھنی پڑیں گی، ہمیں طوفان جو ہمارے لیے منتظر ہیں ان میں سے گزرنا پڑے گا، ہمیں کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں شاید بیماری میں مبتلا ہونا پڑے، ہمیں شاید اپنے عزیزوں کو کھونا پڑے، ہمیں اس سفر کو جاری رکھنا، اور اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے، پار جانے کے لیے ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی ہے، ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ اور آج کا جو میرا موضوع خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے آج ہم سامنے رکھیں گے، وہ اسی کلام کی ایک آیت ہے جو ورد آپ کے لیے تلاوت کیا گیا، مرکز کی انجیل کے 4 باب کی 35ویں آیت میں خدا ان کا کلام پہلی آیت میں ہی یہ موضوع ہے۔ لیکن اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں۔ تو خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، آؤ پار چلیں، ہم یہاں نہیں ٹھہرے رہے، ہم آگے بڑھیں، ہم سفر کو جاری رکھیں، اور اگر ہم پار ہونا چاہتے، اگر ہم کسی منزل تک پہنچنا چاہتے تو پھر ہمیں مسائل میں سے گزرنا پڑے گا۔ ہم پار کیسے جائیں؟ یہ چند ایک جو خدا نے ہمارے سامنے باتیں رکھی ہیں آج اس ورد میں سے ہم دیکھیں گے۔ یہ جو پہلے 4 باب ہیں مرکز کی انجیل کے، اور جس میں سے جو ورد ہم نے آخر میں سے تلاوت کیا، یہ ایک مشہور ورد ہے، اور اس واقعے کو ہم سب جانتے ہیں، اس معجزے سے ہم واقف ہیں، یسوع ہوا اور پانی کو ڈانٹتا ہے۔ لیکن جب ہم ان پہلے 4 باب کا مطالعہ کریں تو ہمیں دوسرے باب سے شروع میں نظر آتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کہ یہ دن ایک طویل خدمت کے دن تھے، اور مسلسل خدمت کے دن تھے، اور ایسی خدمت کے جس سے وہ جو تھکان محسوس کر رہا ہے، جس سے وہ اپنے اوپر بوجھ محسوس کر رہا ہے، اور چند دن کی جو طویل خدمت اس نے کی،
جو تھکا دینے والی خدمت کی، اس نے اس کا آغاز دوسرے باب میں گلیل سے کیا، ناصرت سے کیا، جو اس کا گھر تھا۔ خدا نے وہاں سے خدمت کا آغاز کیا، اور جب ہم اس ورد کو گھر میں جا کر بے شک تلاوت کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا یسوع مسیح کی خدمت کے آغاز پر ہی خدا کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ مسائل فقیوں اور فریسیوں کی صورت میں تھے۔ وہ خدا یسوع مسیح کے سامنے مختلف مشکلات لے کر آ جاتے، اعتراضات لے کر آ جاتے، وہ اس کے اختیار پر سوال اٹھاتے، اور وہ اس کے کلام پر انگلی اٹھاتے، اور وہ اعتراضات کرتے، اور یوں خدا یسوع مسیح کو وہ تھکانے کی کوشش کرتے۔ لیکن ہمیں مقدس مرکز کی انجیل یہ بتاتی ہے، مرکز یہ بتاتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو تھکانے کے لیے صرف فقی اور فریسی نہیں تھے، بلکہ ایک اور چیز بھی تھی، اور وہ بڑی بھیڑ جس کا ذکر یہاں ہم نے اس وقت میں کیا، اور پھر یسوع مسیح کی خدمت کے اس سارے عرصے میں صلیب تک ہم اس بھیڑ کو دیکھتے ہیں۔ یہ بھیڑ جو خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہتی تھی، جو یسوع مسیح کو بیزار کئی دفعہ کر دیتے تھے، کیونکہ بھیڑ میں شامل سارے شاگرد نہیں تھے۔ بھیڑ لفظ سے ہمیں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اسے گہرائی سے دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شامل وہ لوگ تھے جو ایماندار نہیں تھے، اس میں زیادہ وہ لوگ شامل تھے جو یسوع مسیح سے مخلص نہیں تھے۔ یہ وہی بھیڑ تھی جنہوں نے اسے کہا کہ اسے صلیب دے۔ یہ وہ لوگ تھے جو یسوع سے کوئی ذاتی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو یسوع کو صرف خدمت کرتے ہوئے، انہوں نے معجزات کرتے ہوئے دیکھا تھا، کلام سناتے ہوئے سنا تھا، اور وہ ایک ہی وجہ سے خدا ان کے ساتھ تھے، اور وہ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ یسوع مسیح کو اپنی مرضی کے مطابق عمل کے لیے مجبور کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جیسے وہ چاہ رہے ہیں یسوع اسی طرح ان کی زندگی میں کرے۔ اور یہ بھیڑ ایسی بھیڑ نہیں تھی کہ جو پیار کرنے والے ایماندار جس طرح وہ خدا یسوع مسیح کے نام کا دم بھرتے ہیں اور وہ کلام پاک کو اٹھائے ہوئے خدا کی خدمت کے لیے نکل پڑتے ہیں، ہر طرح کے مسائل میں، پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو خود سر تھے، جو منمانی کرنے والے لوگ، جنہیں اپنی ضرورت کا خیال ہو، جنہیں صرف اس بات کی فکر ہو کہ انہیں صرف برکت پانے کی فکر ہو، اور وہ چاہتے ہو کہ خدا صرف ان کی ضرورت کو پورا کرے۔ یہ وہ ان لوگوں کی طرح جو صرف ضرورت پانے کے لیے خود سری ہم کرتے رہتے ہیں، اپنی مرضی چاہتے ہیں، لیکن ہم خدا ان کے پاس تبھی آتے ہیں کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے۔ تو جب ہم دوسرے سے چوتھے باب کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا، تیسرے باب میں اس بات کا ذکر بھی خدا نے کیا کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ خداوند بیزار محسوس کر رہے تھے۔ یہ تصور کریں کہ 1,500 کے قریب لوگ ہوں اور وہ آپ کو گھیرے ہوئے ہوں، اور کلام میں لکھا مقدس مرکز بیان کر رہا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے اوپر گرنا چاہتے تھے، وہ اسے اس لیے گر رہے تھے کہ وہ اس کو چھونا چاہتے تھے، اور وہ سوچتے تھے کہ وہ اس کو چھو کر شفا پا لیں گے۔ اور یسوع مسیح کو 1 یا 1,500 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ گھیرے ہوئے ہوں، اور وہ اس پر جھپٹتے ہوں، وہ اس پر گرتے ہوں، اور اسے کوئی سپیس نہ دیتے ہوں، اسے موقع نہ دیتے ہو کہ وہ بیٹھ بھی سکے، وہ کھانا بھی کھا سکے، وہ آرام بھی کر سکے۔ اور خدا نے یہاں پر ذکر بھی کیا، مقدس مرکز بیان کرتے ہیں کہ یسوع اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے دبا نہ دیں، اس لیے خدا نے یسوع مسیح ان سے سپیس چاہتے تھے، اور خدا نے کشتی منگوائی، اور وہ کشتی میں سوار ہو کر کلام سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کلام سنانے کے لیے بھی وہ اسے گنجائش نہیں دے رہے تھے کہ وہ اپنا منہ کھول کر آرام سے بیٹھ کر کلام سنا سکے۔ تو یسوع مسیح نے کشتی منگوائی تاکہ وہ ان سے تھوڑا دور ہو جائے، اور وہ کشتی گلیل کی جھیل میں چلی گئی، اور خدا وہاں پر کلام سنانے لگے۔ اور جب چوتھے باب میں ہم پہنچتے ہیں تو چوتھے باب میں ہمیں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب شام ہوئی، یعنی خدا یسوع مسیح نے اس دن کی خدمت کو ختم کیا،
خدا نے وہ کلام جو سنانا تھا، اور ہم چوتھے باب کے آغاز میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے طویل کلام سنایا، خدا نے وہ مشہور تماثیل بیان کی، بیج بونے والی تمثیل بیان کی، اور خدا نے تمثیلوں میں کلام کرنے کے بعد جب شام ہوئی تو خدا نے کہا کہ آؤ پار چلیں، اور خدا نے یسوع المسیح ہمیں منزل کی بابت آگاہ کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں یہاں نہیں ٹھہرنا، ہمیں پار جانا ہے، ہمارا ایک مقصد ہے، ہماری زندگی میں ایک منصوبہ ہے، ہمارا ایک نشان ہے، ہمارا ایک گول ہے، ہمیں اسے پانا ہے، ہماری منزل ہے۔ اور یہاں پر خدا نے جس منزل کا ذکر کیا، اگرچہ وہ گراسینیوں کا علاقہ تھا، یعنی گلیل کی جھیل کے دوسرے طرف گراسینیوں کا علاقہ تھا، اور خدا نے کہا کہ میں گراسینیوں کے علاقے میں جا کر خدمت اب کرنا چاہتا ہوں۔ اور خدا نے اگر غور کریں تو اس وید میں خدا نے منزل کے بارے میں تو بتایا، لیکن اس منزل میں سفر کیسے کر کے جانا ہے، اس سفر کے دوران کون سی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، خدا نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ خدا نے یہ نہیں بتایا کہ سفر کے دوران طوفان آ جائے گا، خدا نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری کشتی ڈوبنے لگے گی۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب طوفان آ جاتا ہے، جب کشتی پر ہوا اتنی زوردار ہے کہ وہ ہچکولے کھا رہی ہے، اور وہ ہوا کے تھپیڑے جب اسے اس کشتی کو الٹنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور پانی جو اچھل اچھل کر کشتی کے اندر جا رہا ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ تسلی کی بات یہ ہے کہ اس کشتی میں خدا یسوع موجود ہے۔ اگرچہ وہ سو رہا تھا، لیکن خدا ان کے ساتھ ہے، اس سفر کے دوران وہ شاگردوں کے ساتھ ہے، اور خدا کے شاگرد جب اس کشتی میں اس طوفان کو دیکھتے ہیں تو وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، وہ اتنا ڈر جاتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی کا اختتام آ گیا ہے، شاید ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، موت نے ہمیں گھیر لیا ہے، اور وہ ہڑبڑا کر یسوع مسیح کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے استاد، اے خداوند اٹھ، کیونکہ تجھے کیا فکر نہیں کہ ہم مرے جاتے ہیں۔ اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا نے اٹھ کر دو ہی الفاظ کہے، خدا نے اٹھ کر دو الفاظ جسے اردو ترجمے میں ہم کہتے ہیں تھم جا، اور وہ ہوا اور پانی تھم گئے۔ اگر ہم یونانی الفاظ دیکھنا چاہیں تو یونانی الفاظ میں بھی دو ہی الفاظ تھے خدا نے جسے اپنی زبان سے ادا کیا، جس کا مطلب تھم جا، ساکت ہو جا، رک جا، ٹھہر جا، امن ہو جا۔ اور وہ دو الفاظ کا جو اظہار کرنے کا اظہار تھا، ایکسپریشن جو تھا، وہ مقدس مرکز بتاتے ہیں کہ خدا نے جھڑکا، یعنی خدا یسوع مسیح نے غصے میں آ کر وہ دو الفاظ بولے کہ تھم جا، رک جا۔ اور جو خدا کے ایکسپریشن یا خدا کے جذبات کا اظہار جو مقدس مرکز بتا رہے ہیں کہ خدا نے ڈانٹ کر کہا تھم جا، اور اس کا مطلب ایسے ہے کہ جیسے خدا اسے ہوا کو یا اس طوفان کو یہ کہہ رہے ہو کہ تو اپنا منہ بند کر۔ اور خدا کس بات کو سن کر طوفان ایسے تھم گیا کہ جیسے اس سے معذرت خواہ ہو، کہ جیسے ہی خدا کو اس نے دیکھا ہو، خدا کی آواز کو سنا ہو، اور وہ معذرت کر رہا ہو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو خود کشتی میں ہے، تو مالک کائنات، تو خود کشتی میں ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اور وہ معذرت خواہ ہو کر ایک دم تھم گیا۔ اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ پھر خدا نے نہ صرف ہوا اور پانی کو ڈانٹا، بلکہ خدا نے پھر شاگردوں کو بھی ڈانٹا کہ تم اتنا کیسے ڈر سکتے ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا دل گھبرائے۔ خدا نے بعد میں بھی شاگردوں کو کہا، ایمانداروں کو وہ گھبرائے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، ایمانداروں کو وہ تناؤ میں نہیں دیکھنا چاہتا، ایمانداروں کو وہ ڈرے اور سہمے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور وہ اپنے شاگردوں کو ڈانٹتے ہیں کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے، کیا یہ چھوٹے چھوٹے طوفان جو تمہاری زندگی میں نمودار ہوتے ہیں، کیا تم ان طوفانوں کو دیکھ کر ایسے ہی گھبرا جاتے ہو؟ کیا تم ڈر جاتے ہو جب زندگی مسائل کا تمہیں سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا تم ایسے ہی سہم جاتے ہو
جب لوگ تم پر تنقید کرتے ہیں اور تم کام کرنا چھوڑ دیتے ہو؟ کیا تم اسی طرح کام کرنا بند کر دیتے ہو، آگے بڑھنا چھوڑ دیتے ہو جب لوگ تم سے حسد کریں یا جب بیماریاں تمہاری زندگی کو روک دیں؟ تو کیا تم ڈر جاتے ہو اور رک جاتے ہو؟ میں تمہیں ڈرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور جب مالی وسائل تمہاری زندگی میں بوجھ بن کر آ جاتے ہیں تو کیا تم اسی طرح ڈر جاتے ہو؟ کیا تم اسی طرح سہم جاتے ہو؟ میں تمہیں ڈرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب تم خاندانی مسائل دیکھتے ہو تو کیا تم اسی طرح سہم جاتے ہو؟ خداوند اپنے شاگردوں کو آج بھی یہ پیغام دے رہے ہیں، تمہاری زندگی کا کوئی بھی طوفان ہے، ہماری زندگی میں کسی نے بھی سر اٹھایا ہے، وہ مالی مسائل ہیں، وہ بیماریاں ہیں، وہ خاندانی تکلیفیں ہیں، وہ لوگوں کی تنقید ہے، وہ لوگوں کے غلط رویے ہیں، خداوند یسوع مسیح آج ہمیں ڈانٹ کر کہہ رہے ہیں کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر تم خوفزدہ کیوں؟ جب تم ایمان رکھتے ہو، جب میں نے تمہیں ایمان دیا ہے تو پھر تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ اور اگر تم آگے بڑھنا چاہتے ہو تو پہلی بات تمہیں جو کرنی ہے، جس سے تم ان طوفانوں کا سامنا کر سکتے ہو، وہ پہلی بات خداوند نے خود بھی کی اور وہ آج ہمیں بھی سکھانا چاہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس سفر کے آغاز پر ہمیں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خداوند نے بھیڑ کو چھوڑ دیا۔ خداوند نے کہا کہ اس بھیڑ کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں، اور خداوند نے بھیڑ کو چھوڑا، کشتی میں سوار ہوئے اور وہ پار چلے گئے۔ ہم بھی اگر پار جانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح آج جو پہلی بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھیڑ کو ساتھ لے کر پار نہیں ہو سکتے۔ وہ تھوڑے لوگ ہیں جو بلائے ہوئے ہیں، وہ تھوڑے لوگ ہیں جنہیں چنا گیا ہے۔ یہ دنیا ایک بھیڑ ہے، اور اس بھیڑ کو اگر ہم ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھیڑ بھی ہم ان کے ساتھ بھی رہیں اور ہم خدا کی مرضی کو بھی پورا کریں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم وہ مرضی پوری کر سکیں، ہم باہر جا سکیں، ہم منزل پر پہنچ سکیں۔ اس کے لیے ہمیں بھیڑ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور ہماری زندگی کے مسائل کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بہت سارے ان غیر ضروری لوگوں کو ساتھ لیے ہوئے ہیں، بہت ساری بھیڑ کو ساتھ لیے ہوئے ہیں جو ہمارے مسائل کو کم نہیں کر رہے، وہ ہمارے لیے مسائل کو بڑھا رہے ہیں۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس بھیڑ کا مطلب کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ بھیڑ کیا تھی۔ یہ مخلص لوگ نہیں تھے، یہ یسوع سے کوئی ذاتی تعلق رکھنے والے لوگ نہیں تھے، یہ اسے پیار نہیں کرتے تھے، یہ خود غرض لوگ تھے، یہ اپنی مرضی کے تابع لوگ تھے، وہ یسوع کو صرف اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے تھے۔ تو آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہم سے فائدہ صرف اٹھانا چاہتے ہیں۔ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کسی غرض سے آج ہمارے ساتھ ہیں، جو شاید اندر سے حاسد ہیں، جو پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، اور جو وقت آنے پر ہماری ٹانگ کھینچتے ہیں، جو وقت ملنے پر ہمیں دھکا دینے میں دریغ نہیں کریں گے۔ ہمیں خداوند یسوع المسیح بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ہمیں کنارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھیڑ کو ساتھ لے کر آگے نہیں جا سکتے، ہمیں ان سے کنارہ کرنا ہے۔ لیکن ہم کیسے دیکھیں کہ بھیڑ کون سی ہے؟ کیونکہ ہمیں جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں وہ تو ہمارے اپنے نظر آتے ہیں، ہمارے دوست نظر آتے ہیں، اور ہم یہ محاورہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، لیکن شاید وہ لوگ جو مسکرا کر ہمیں سلام کرتے ہیں یا وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ دوست ہے، لیکن وقت پڑنے پر ہمیں ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دراصل کیا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو دیکھنے کے لیے، ایسے لوگوں کو سمجھنے کے لیے، ایسے لوگوں کو سامنے لانے کے لیے کئی دفعہ خداوند ہمیں طوفان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے،
تاکہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھ سکیں کہ وہ کون ہے جو ہمارے ساتھ ہے اور وہ کون ہے جو صرف خود غرضی کر رہے تھے۔ اور قرآن یسوع یہاں اس میں سے یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ تنگی اور مصیبت کے طوفان ہماری زندگی میں لے آتا ہے تاکہ ہم ان اپنوں کو وہاں ان میں سے دیکھ سکیں اور ان غیروں کے چہرے کو بھی دیکھ سکیں کہ وہ کون ہے جو بھیڑ ہے اور جنہیں ہمیں چھوڑنا ہے، اور ہمیں وہ اپنے نظر آئیں گے جو مصیبت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور یہ ہمارے لیے وہ اپنے بہت ضروری بھی ہیں۔ اور یہ دوسری بات جو خداوند یسوع مسیح سویت سے ہمیں سکھانا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگرچہ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا جیسے نہیں ہو سکتے، اس دنیا کے ساتھ نہیں ہو سکتے، اس دنیا کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے، ہمیں اسے چھوڑنا ہے، وہاں خداوند یسوع مسیح یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اکیلے بھی نہیں رہ سکتے، ہمیں ہماری زندگی میں بہت سارے لوگوں کی ضرورت بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کا ساتھ بھی ہمیں چاہیے، اور بائبل مقدس ہمیں اس کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ جو ورد آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اس ورد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے جب بھیڑ کو چھوڑا تو خدا کشتی میں سوار ہوئے اور شاگرد بھی اس کشتی میں تھے، اور پھر کلام میں کیا لکھا ہے کہ جب وہ ساتھ چلے تو اور کشتیاں بھی ان کے ساتھ پانی میں آ گئی، یعنی یہ کچھ کشتیاں اور بھی تھیں جو اس سفر میں خداوند کے ساتھ شریک ہو گئی، اور یہ وہ لوگ تھے جن کی آج ہماری زندگی میں ضرورت ہے، جو ہمارے زندگی میں ہمارے دکھ درد میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، جو ہمارے لیے آج حوصلہ افزائی کا کئی دفعہ سبب بنتے ہیں، کیونکہ ہم جتنے بھی مرضی بہادر ہوں، ہم جتنے مرضی حکیم اور دانا ہوں، ہم جتنے مرضی دولت مند ہوں، ہم جتنے مرضی بااثر کیوں نہ ہوں، ہمیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی ضرورت ضرور پڑتی ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں محتاج بنایا ہے، ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے، اپنوں کا محتاج بنایا ہے، اور خدا نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی رکھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مددگار بنے رہیں۔ شوہر اور بیوی کے اس بندھن کو بناتے ہوئے خدا نے کہا کہ میں تمہارے لیے مددگار تمہاری مانند تمہیں دیتا ہوں، اور یہ وہ مددگار لوگ ہیں جو چھوٹی کشتیوں پر خداوند کے ساتھ موجود تھے، اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جو دیانتدار لوگ تھے، جو ساتھ نہ چھوڑنے والے لوگ تھے، جو فکر رکھنے والے لوگ تھے، اور جو ضرورت پڑنے پر ہمیشہ ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کیسے دیکھیں، کیسے سمجھیں کہ وہ دیانتدار تھے؟ ہمیں خدا کا کلام یہاں ہی دکھاتا ہے کہ وہ کس طرح دیانتدار تھے، اور واقعی وہ سچے دوست تھے جو ساتھ رہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب وہ سفر کر رہے تھے، جب انہوں نے سفر کا آغاز کیا تو وہ ساتھ تھے، لیکن جو ہی طوفان آیا تو وہ ساتھ تھے۔ جب طوفان آیا تو کلام یہ نہیں بتاتا کہ انہوں نے اپنی کشتیوں کے رخ موڑ لیے یا وہ واپس پلٹ گئے، کلام بتاتا ہے کہ وہ اس طوفان میں بھی ساتھ تھے، اور اس کا مطلب ہمیں خدا کا کلام یہ آج سکھانا چاہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دکھ اور تنگی میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کو اگر آج ڈھونڈنا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا تھا، سنا تھا، اور جو کچھ یسوع کر رہے تھے وہی کچھ وہ کر رہے تھے۔ یسوع مسیح کشتی میں سوار ہوئے تو شاید انہیں بھیڑ میں سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ بھیڑ میں تو خود غرض لوگ تھے، جس طرح آج مجھے پچھلے ہفتے کوئی بتا رہا تھا پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کہ پیچھے تو لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ غصے میں مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کہتے کیوں نہیں لوگوں کو۔ تو بھیڑ ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی صرف غرض پانے کے لیے ہم خداوند کے حضور میں آتے ہیں اور پھر اپنی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ شاید یہ وہ لوگ تھے جو بھیڑ میں تھے، انہیں خدا کا کلام سنائی نہیں دے رہا تھا، اور انہوں نے سوچا کہ اگر یسوع پانی میں ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ کشتی میں پانی میں اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ قریب رہنے والے لوگ تھے، یہ خدا یسوع کو کشتی میں چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اپنی کشتیوں میں سوار ہو کر
यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। उन्होंने यीशु को कश्ती में सफर करते हुए देखा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा चलो यीशु अब चला गया था, हम अपने घर चले जाते हैं। वो भी साथ सफर करना शुरू कर देते हैं, और जब तूफान आता है तो वो फिर भी साथ नजर आते हैं। यानी वो लोग हैं जो जैसा यीशु करता है वैसा करते हैं। अगर हम आज ऐसे लोगों को देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं, तो हम लोगों को किस तरह ढूंढ सकते हैं? हम लोगों को अमूमन उनके वसाइल से, उनके इख्तियार से, उनकी शक्ल सूरत से, उनके घर बार से हम चुनते हैं। हम कहते हैं कि ये अच्छा घर बार वाला है, ये अच्छे वसाइल वाला है, इसके पास अच्छा इख्तियार है, इसका बड़ा नाम है, इसकी बड़ी शोहरत है, तो हम इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन हमें बड़े नाम, शोहरत और दौलत से लोगों को नहीं जज करना। हमें अगर उन्हें देखना है कि ये वाकई हमारे सफर में हमारे मामन हैं, तो हमें यह देखना है कि ये मसीह के साथ है या नहीं है। कई दफा लोग रिश्ता करते हैं अपने बेटों बेटियों का, और हम ऐसे ही बस उनके घर पक्के देखकर ब्याह देते हैं, जबकि कलाम हमें बताता है कि इब्राहिम ने जब अपने बेटे के इज़्दिवाज की बात की तो उसने पहली बात यही की, उसने कहा नहीं, पहली बात यह है कि वो मेरे लोगों में से, वो खुदा परस्त लोगों में से, और सबसे पहली बात ये देखने की जरूरत है कि उनका ईमान क्या है, वो किसको फॉलो कर रहे हैं, वो किसके साथ चल रहे हैं, वो बोलते कैसे हैं, वो उठते कैसे हैं, वो जवाब कैसे देते हैं, क्या वो गुस्सावर हैं, क्या वो माफ करना भी जानते हैं, क्या वो शीरी जुबान रखते हैं, क्या वो बर्दाश्त करते हैं, क्या वो तहम्मुल करते हैं, क्या वो मसीह का मिजाज उनके अंदर पाया जाता है, क्या वो मसीह की तरह अपने बाप से मोहब्बत रखते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो लोग हमारे लिए मामन नहीं। ये वो लोग थे जो ऐसा किरदार रखते थे जो यीशु मसीह का किरदार, यीशु मसीह के साथ मुखलस थे। और हम ऐसे लोगों को इस तरह पहचान सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह यहाँ सबूत देता है कि वो साथ रहे, और वो कश्तियाँ छोड़कर वापस नहीं चले गए, वो खुदा के साथ रहे। तो इस नए साल के आगाज पर जहां हम और बहुत सारी बातों के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें अच्छे वसाइल दिए हैं, अच्छी सेहत दी है, अच्छा उसने एक नया साल वक्त दिया है, वहां हमें ऐसे मददगार साथियों के लिए भी शुक्रगुजार होना है। आपने वो शायद जीवन साथी हो सकते हैं, हमारे भाई बहनों में से वो लोग हो सकते हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, जो मुसीबत में हमें तन्हा नहीं छोड़ते, जो हमारे लिए दुआ करते हैं। और तीसरी बात यही खुदा हमने सिखाई कि अगर हम पार जाना चाहते हैं, अगर हम पार होना चाहते हैं, तो पहली बात यह कि हमें भीड़ को छोड़ना है। दूसरी बात यह है कि हमें अपनों को, उनको जो ईमानदार हैं उनके साथ रहना है। और तीसरी बात यह है कि हमें यीशु को पुकारना है, हमें यानी दुआ करनी है। हमें मुसीबत हमें भी घेर लेती है, लेकिन कई दफा मुसीबत में हम अपनी जेब को देखते हैं, अपने सोर्सेस को देखते हैं, अपने वसाइल को देखते हैं, और हम सोचते हैं क्या ये कैसे मसाइल कैसे हल होंगे। लेकिन जो पहले बात सबसे करनी होती है वो आखिर में हम करते हैं। जब सब कुछ कर बैठते हैं तो फिर हम दुआ करते हैं, फिर हम चर्च आते हैं, फिर हम खुदा के हुजूर सजदा रेज़ होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहली बात जो हमें करने की जरूरत है वो ये कि हमें सबसे पहले खुदावंद के हुजूर में पुकारना है, पहले खुदावंद के हुजूर में आना है। और खुदावंद जो इस कश्ती में मौजूद थे, जो इस थकान के बायस सो रहे थे, और वो जगाए जाते हैं और वो यीशु को पुकारते हैं और यीशु को उठाते हैं और कहते हैं ये खुदावंद उठा, हम हलाक हुए जाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह उठते हैं और तूफान को डांटते हैं। अब यहाँ बड़ी दिलचस्प बात यह है कि शागिर्दों ने यीशु को मुखातब किया और यीशु ने तूफान को मुखातब किया। शागिर्दों ने यीशु को पुकारा और यीशु उठकर तूफान को पुकारना शुरू कर देते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि जब हम अपने खुदावंद को आवाज
ہیں تو خداوند ہمارے مسائل کو آواز دیتے ہیں. جب ہم خداوند کو کہتے ہیں خداوند میری مدد کر، تو وہ پھر ہم سے بات نہیں کرتے، وہ ان مسائل سے بات کرتے ہیں، وہ ہماری بیماریوں سے بات کرتے ہیں، وہ ہماری کم انکم سے بات کرتے ہیں، وہ ہمارے اوپر کام کرنے والے وہ لوگ جو شاید ہم پر سختی کر رہے ہیں وہ ان سے بات کرتے ہیں، وہ ہمارے جیون ساتھی کو جو آج شاید ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے، جب ہم خداوند سے مدد مانگتے ہیں تو ہمارے جیون ساتھی سے بات کرتے ہیں. ہمارے بچے جو آج باغی شاید ہو رہے ہیں، جب ہم خداوند کو آواز دیتے ہیں تو خداوند ہمارے بچوں سے بات کرتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، وہ ہمارے ان عزیز و اقارب کو، دوستوں کو، ہماری زندگی کے ان مسائل کو جن کو آج جو دیکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بات نہیں ہم ان سے کرنا چاہتے، جب ہم یسوع سے بات کرتے ہیں تو یسوع ان سے بات کرتا ہے، اور یسوع مسیح کی بات کو سن کر وہ ضرور بدل جاتے ہیں. خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ دعا اثر انداز ہے، دعا اثر رکھتی ہے. کلام پاک کی آیت ہے کہ راست باز کی دعا میں بہت اثر ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور یہاں نہ صرف اثر یہ ہے کہ خداوند جواب دیتے ہیں، خداوند رد عمل دیتے ہیں، خداوند ہمارے مسائل سے مخاطب ہوتے ہیں، بلکہ اس دعا کا ہم مزید اگر دیکھیں تو اثر یہ تھا کہ جو طوفان تھا کشتی میں، جس سے کشتی ڈگمگا رہی تھی اور خداوند یسوع مسیح کو جگایا گیا، تو خداوند یسوع مسیح کے جگانے پر خداوند نے جب طوفان کو جھڑکا تو طوفان تو ساری جگہ پر موجود تھا، طوفان سے تو ساری کشتیاں متاثر تھی. دیگر جو 7 لوگ آ رہے تھے، سفر کر رہے تھے چھوٹی کشتیوں پر، طوفان ان کی کشتیوں پر بھی موجود تھا، وہ بھی ڈوبنے والے تھے، وہ بھی موت کے خطرے سے دوچار تھے. لیکن درخواست ایک کشتی سے کی گئی، دعا ایک کشتی سے کی گئی. یسوع مسیح ایک کشتی میں موجود تھا، اور جب اس ایک کشتی میں خداوند سے کو پکارا گیا، خداوند سے درخواست کی گئی، تو دعا کا اثر یہ ہے کہ طوفان سب کے لیے موقوف ہو گیا، ہر ایک کے لیے طوفان مل گیا. یہی آج دعا کا اثر ہماری زندگی میں بھی اثر ہے کہ جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اس برکت کو ہم تو پاتے ہیں، لیکن اس برکت کا اوور فلو جو ہے، اس برکت کے چھلکنے سے یہ برکت اوروں کو بھی مل جاتی ہے. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اس بات کے لیے دعا بھی نہیں کر رہے تھے تو خدا نے ہمیں یہ کیسے دے دیا، یا ہم جو کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ خدا ان کے دفعہ بخش دیتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کے لیے بے شک دعا نہیں کر رہے تھے، لیکن کوئی شخص اس کے لیے دعا کر رہا تھا. اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہو، وہ اپنے لیے دعا کر رہا تھا. جس طرح شاگردوں نے اپنے لیے دعا کی اور اس دعا سے نہ صرف وہ بچائے گئے بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے دیگر لوگ بھی بچا لیے گئے. اسی طرح کئی ایماندار جو آج دعا کر رہے ہیں، ان دعاؤں کے اثر سے نہ صرف وہ بچائے جاتے ہیں بلکہ ہم بچائے جاتے ہیں. اور ہمیں ایسے ایمانداروں کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں دعا جاری رکھنی چاہیے. اور خدا کا کلام ہمیں آگے پھر بتاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کو جب انہوں نے اٹھایا تو جو الفاظ تھے وہ بڑے دلچسپ ہیں، بلکہ مزاح پیدا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. ہم ان الفاظ پر غور کریں کہ انہوں نے شاگردوں نے خدا یسوع مسیح کو ایک تو یہ کہا کہ تجھے فکر نہیں، کہ ہم اسے کہہ رہے ہیں جو ساری دنیا کی فکر کرتا ہے. شاگرد اسے کہہ رہے تھے کہ تو فکر نہیں کر رہا، لیکن خدا نے کہا کہ تم فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، پیئیں گے، پہنیں گے. اور پھر جو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ بڑا دلچسپ ہے کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے ساتھ یسوع مسیح کو بھی شامل کر رہے تھے. اور جب انہوں نے یسوع کو اٹھایا جھنجھوڑ کر اور کہا کہ یسوع اٹھ، ہم ہلاک ہو رہے، یعنی یسوع ہم بھی مرنے والے ہیں، تو بھی مرنے والا ہے. اور یہ بات جب یسوع مسیح نے سنی ہوگی تو دل میں ہنس رہے ہوں گے کہ کیا تم واقعی یہ سوچ رہے ہو کہ میں
इस कश्ती में डूबकर मर जाऊंगा? क्या तुम वाकई ये सोचते हो कि मैं इस गलील की झील के पानी में गर्क हो जाऊंगा, मर जाऊंगा? मैं जो अज़ल से आया हूं, मैं जो इंसानी बदन का लिबादा पहना, मैंने जो तुम्हारे दरमियान में खिदमत करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस तरह मरने के लिए आया हूं? मैं इस तरह नहीं मरूंगा। तुम फिक्र ना करो, हवा और पानी मुझे नहीं मार सकते। वो मेरा हुक्म मानते हैं, वो मेरे ताबे हैं, और मैं यहां नहीं मरने वाला। मैंने आगे जाना है, मैंने पार जाना है। और मैंने आगाज में बताया कि खुदावंद ने आगाज में ही उनको मंजिल का बता दिया था। खुदावंद आगाज में ही ये मान चुके थे कि हम एक दिन पार होंगे, हम दूसरी तरफ होंगे, दूसरी सीमत पर होंगे। और यीशु उन्हें मन ही मन में कह रहे थे कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं यहां मर जाऊंगा, मैं तो ये देख रहा हूं कि मैं गिरासीनियों में जाऊंगा, और मैं 12 बरस के से जारी खातून को से जो बीमार है, जिसका खून जारी है, मैं उसे शिफा दूंगा। और मैं यार की बेटी जो मर गई है, मैं उसे जिंदा करने वाला हूं। मैं बर्तिमाई को आंखें देने वाला हूं। मैं 38 वर्ष के बीमार को शिफा देने वाला हूं। मैं मरूंगा सही, लेकिन यहाँ पर नहीं, मैं कोई कलवरी पर तुम्हारे लिए सलीब पर मरूंगा, ताकि तुम जिंदा रहो, ताकि तुम हमेशा की जिंदगी पाओ। मैं यहाँ नहीं मरने वाला। और हमें खुदावंद यीशु मसीह ये आज सिखाना चाहते हैं कि वो हमें पार ले जाना चाहता है। और हम पार क्यों नहीं जाते? क्योंकि शायद हम भीड़ को साथ रखे हुए हैं, शायद हमारे साथ वो लोग नहीं है जो मुखलस है, दुआ करने वाले लोग नहीं है, ईमानदार नहीं है। शायद हम खुदा को पुकार नहीं रहे, और हम इस तरह अपनी जिंदगी में ईमान नहीं रखते। हम ऐसी बेईमानी की बातें कहते हैं, हम सोचते हैं कि वो फिक्र नहीं कर रहा या हम हलाक होंगे। वो हमें बताना चाहता है कि तुम हलाक नहीं होगे, मैं तुम्हारे लिए हलाक होऊंगा और मैं तुम्हें बचाऊंगा। और फिर आखिरी बात ये कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो इब्तिदा में जो कुछ उनसे कहा, उसमें खुदावंद ने ना सिर्फ उन्हें मंजिल का बताया, बल्कि खुदावंद ने बताया कि ये वो मकाम है, मंजिल है, यानी ये मेरा ईमान है, मेरी रोया है, मेरा विजन है कि मैं पार जाऊंगा। जब हमारे अंदर भी ये ईमान होगा, रोया होगी, विजन होगा आगे बढ़ने का, तो फिर हम जरूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम ईमान नहीं रखेंगे तो फिर खुदावंद आज डांट रहे हैं, और खुदावंद आज कहते हैं कि हम ईमान रखें कि वो साथ है, उसने जो ईमान हमें दिया है उस ईमान पर हम कायम रहें। तो खुदावंद हमें इन बातों के वसीला से आज बरकत